شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز جمعہ کی تیاری فرما رہے تھے۔ خطبہ شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ روح کے بارے میں اہم ارشادات فرمانے لگے۔ یہ بات شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انسان کی روح ہوتی ہے، جب انسان سو جاتا ہے تو کیا یہ جسم سے جدا ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کے جواب میں فرمایا، تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ انسانی جسم میں رہتا ہے اور دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی برزخ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ روح کا تیسرا حصہ انسان کے جسم سے جدا ہوتا ہے۔ وہ تب جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ لہذا اگر وہ انسان نیکوکار ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے وہ ایسے عالم میں جاتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک راستہ بنایا ہوتا ہے۔ یہ روح جب وہاں پہنچ جاتی ہے تو انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں اس روح کو جو آگے دنیا میں پیش ہونے جا رہا ہوتا ہے خواب میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر انسان گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا، تو اس کی روح جسم میں قید ہو جاتی ہے اور خواب میں کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر انسان نیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک علم عطا کرتا ہے جسے علم نائلہ کہتے ہیں۔ اس علم میں ایسی طاقت ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں مرضی جا سکتا ہے اور اپنے تصور میں کسی بھی حالت میں اس کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب رہتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے حکم کو بجا لاتا ہے۔ جب یہ علم نائلہ اپنے بلند ترین مقام کو پا لیتا ہے تو انسان جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے، لہذا اس کو ہر شے کی قید سے آزادی مل جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر راضی ہوتا ہے کہ اسے یہ علم عطا کرتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے انسانوں کے لیے کھول کر رکھ دیے ہیں، مگر افسوس انسانوں کی اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اس نعمت سے یعنی علم کے خزانوں سے بہت دور ہیں۔ نیند کے دوران روح کا بدن سے نکلنا، اس حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور ان جانوں کو موت نہیں آئی ان کی نیند کی حالت میں ان کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہے، اور دوسری جانوں کو مقررہ وقت تک چھوڑے رکھتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ روح کی 2 قسمیں ہیں،
ایک حیوانی اور دوسری سیرانی۔ حیوانی وہ ہے جو نیند کی حالت میں بھی موجود رہتی ہے، اس لیے انسان زندہ رہتا ہے۔ اگر یہ چلی جائے تو انسان مر جاتا ہے، جسم سے فقط رابطہ توڑا جاتا ہے۔ دوسری روح کی قسم ہے سیرانی، یعنی نیند کے وقت نکل جاتی، سیر کرتی رہتی ہے۔ پھر انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس روح کی مدد سے دیکھتا ہے جو گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو یہ روح بھی واپس آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور روح بھی مخلوقات کی ہر طرح کی ایک مخلوق۔ اس حقیقت وغیرہ کا علم اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، جس طرح حدیث پاک میں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک کھیتی میں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی چھڑی پر سہارا لیے ہوئے تھے۔ اچانک وہاں سے یہودیوں کا گزر ہوا، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ان سے روح کے بارے میں سوال کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ اس کے پاس چلیں؟ تو ایک نے کہا نہیں، کہیں وہ ایسی بات نہ کہہ دے کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ اس سے پوچھو۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور جواب نہیں دیا۔ تو مجھے یہ علم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو میں اپنی جگہ پر ہی کھڑا ہو گیا۔ وحی کا نزول ہو چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے، اور تمہیں تو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔